السلام علیکم، میں ہوں آپ کی آن لائن ٹیچر اور یہ ہے آپ کی اردو کی کلاس اور عنوان ہے ہمارا قومی ترانہ۔ کل کے لیکچر میں ہم نے اس کے ترانے کے اپنے قومی ترانے کے پہلے 2 بند، ان کے الفاظ معنی اور اس کی وضاحت کو دیکھا تھا۔ جیسے کہ پہلے 2 اشعار تھے: پاک سرزمین شاد باد کیشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان مرکز یقین شاد باد۔ پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد، شاد باد منزل مراد۔ آج ہم اس سے جو اگلا بند ہے، آخری بند، اس کے الفاظ اور معنی پہ غور کریں گے۔ اسے درست تلفظ کے ساتھ، درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور کیونکہ یہ ہمارا قومی ترانہ ہے، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات کا ترجمان ہے۔ جی شروع کرتے ہیں۔ پرچم ستارہ و ہلال، پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال جان استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ آتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ پرچم جھنڈا، واو اور، جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ 2 الفاظ کے درمیان واو آتا ہے تو وہ اور کا معنی دیتا ہے، جیسے زمین و آسمان، صبح و شام، تر و تازہ۔ یہاں جو واو ہے وہ اور کے معنی دیتا ہے۔ ہلال، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کا چاند، جب وہ ابھی پورا چاند نہیں ہوتا، شروع کی تاریخوں میں وہ بالکل ایک باریک سا تیر کی طرح سے نشان ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ہلال۔ راہبر کا مطلب ہے رہنما، راستہ دکھانے والا۔ کمال، لیاقت، مکمل خوبی۔ ترجمان، ترجمہ کرنے والا، بتانے والا، سمجھانے والا۔ شان حال، موجودہ دور کی شان و شوکت۔ سارا ترانہ ہی بہت خوبصورت ہے، لیکن ان آخری اشعار کیا ہی بات ہے۔ جان، جان کا مطلب ہے روح، زندگی، حوصلہ۔ جان یہاں زندگی کا، تازگی کا، حوصلے کا، ہمت کا کے معنوں میں معنی دے رہا ہے۔ استقبال، آنے والا زمانہ۔ فعل، گزرا ہوا، حال، موجودہ، اور استقبال یہاں پہ ان الفاظ میں معنی میں نہیں آ رہا کسی کا استقبال کرنا، آنے والے وقت کا ہم استقبال کرنا، جیسے مستقبل سے نکلا ہے۔ آنے والا زمانہ۔ سایہ، پرچھائی اور حمایت۔ جی ستارہ، پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال۔ یہ چاند ستارے والا پرچم ہمیں خوبیوں اور ترقی کے حصول کا راستہ دکھاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اپنے پرچم کا اس کے اوپر جو چاند اور ستارہ ہے وہ اس چیز کا حامل ہے، وہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ ستارے کی 5 جو نوکیں ہیں، کونے ہیں، وہ توحید کے
اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان کی نشانی ہے، اور یہ چاند ستارہ روشنی کی علامت ہے، اور یہ چاند ستارے والا پرچم ہمیں خوبیوں اور ترقی کے حصول کا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ ہمارے ماضی کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ جانتے ہیں آپ، اسلامی تاریخ پڑھیں، ہماری تاریخ بہت روشن، بہت تابناک تھی، ہماری شان بڑھاتا ہے اور آنے والے زمانے کے لیے حوصلہ دیتا ہے کہ ہم نے کس ہمت، جذبے اور جنون کے ساتھ آنے والے وقت کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمایت ہمیشہ اس ملک کے ساتھ رہے۔ ہم اللہ کی رحمت کے سائے تلے، پوری امت، پوری قوم اس اللہ کی رحمت، اس کے سائے تلے رہے۔ جی بیٹا، یہ تھا ہمارا قومی ترانہ۔ اس کے جو مشکل الفاظ تھے، اس کی وضاحت، اور اس کے شاعر جیسا کہ آپ جانتے ہیں حفیظ جلندری۔ اب آپ نے ان چھٹیوں میں گھر میں کرنا یہ ہے کہ اس قومی ترانے کو الفاظ اور اس کے درست معنی کے ساتھ، درست لفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ پہلا سوال ہے، قومی ترانہ اپنی کاپی میں خوش خط لکھیے۔ قومی ترانہ، دوسرا سوال ہے، قومی ترانہ درست تلفظ کے ساتھ یاد کیجیے۔ جانتے ہیں بیٹا، جب ہم مارننگ اسمبلی میں اس ترانے کو پڑھتے ہیں تو بہت سے چھوٹے بچے جونیئر کلاسز کے، وہ ان کی صحیح طرح سے درست ادائیگی نہیں کر پاتے۔ اسی مقصد کے تحت آج یہ جو ہمارا لیکچر تھا، اسی لیے تھا کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا الفاظ بول رہے ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے۔ سوال نمبر 3، قومی ترانہ پڑھنے اور سننے کے آداب کیا ہیں؟ جی، جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم خاموشی اور نہایت ادب کے ساتھ سنیں۔ جہاں کہیں قومی ترانہ آپ سنیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے احترام میں، اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں، اور جب ترانہ ختم ہو تو جہاں پہ یہ الفاظ ہیں سایہ خدائے ذوالجلال، یہ ادا کرنے کے بعد ہمیں اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے۔ جی، اگلا سوال، یہ ترانہ کس نے لکھا تھا؟ شاعر کا نام اپنی کاپی پر لکھیے۔ جی، تو پتہ ہے آپ کو، بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ کہ ہمارے قومی ترانے کے جو شاعر ہیں وہ حفیظ جلندری ہیں۔ یہ تھا ہمارا قومی ترانہ، اور اس کی وضاحت۔ اب دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔